اولاد کی تربیت کرنا یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں یہ تو معلوم ہو گیا کہ ہم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے کیسے بچائیں، ہمیں یہ بھی ارشاد فرما دیں کہ ہم اپنے بچوں کو جہنم کی آگ سے کیسے بچائیں۔ تو آقا کریم الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تنہوہن اما نہاکم اللہ عنہ وتأمروہن بما امرکم اللہ بہ فیکون ذلک وقایۃ بینہن وبین النار، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا جب تمہیں اللہ تعالیٰ اولاد دیتا ہے تو جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں منع کیا ہے تم اپنی اولاد کے دلوں میں بھی یہ بات ڈالو کہ وہ بھی اس سے رکے رہیں، اور جن چیزوں کا اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے وہ چیزیں اپنی اولاد کو بھی سکھاؤ، ان چیزوں کا ان کو حکم دو اور وہ ان کی زندگی میں اتارو، اور یہ وہ چیز ہوگی جو ان کو جہنم سے بچا لے گی۔ حضرت مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ باب مدینۃ العلم ہیں، حکمت کے شہر کے دروازے ہیں، انہوں نے فرمایا اس آیت کے متعلق کہ علموا انفسکم واہلیکم الخیر وادبوہم، فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنی اولاد کی تربیت کرو، ان کو خیر سکھاؤ۔ اب تربیت کس چیز کا نام ہے؟ یقیناً سادہ سی بات ہے کہ اچھا اخلاق سکھایا جائے، ان کو بچوں کو مہمان کی عزت و تکریم سکھائی جائے، بچوں کو یہ چیز سکھائی جائے کہ کھانے کے آداب کیا ہیں، بچوں کو لوگوں سے ملنے ملاقات کرنے کا طریقہ سکھایا جائے، اور بچیوں کو آداب سکھائے جائیں۔ اپنے گھر میں رہ رہی ہیں، جب سسرال کے گھر میں جانا ہے تو وہاں زندگی کیسے گزارنی ہے، یہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بچیوں کو سکھائیں۔ چونکہ بچیاں گھر میں تو اپنے خونی رشتوں کی وجہ سے محبت سمیٹ رہی ہوتی ہیں، لیکن جب وہ سسرال کے گھر میں جاتی ہیں تو سسرال کے گھر میں وہ مقام اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے بناتی ہیں۔ تو اب یہ اچھا اخلاق ان کو کس نے سکھانا ہے؟ یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے، یہ ماں باپ کا فرض ہے کہ ان کی تربیت کریں اور ان کو دین کی راہوں کا مسافر بنائیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی ایک فرمان اس حوالے سے سن لیجئے کہ اولاد کی تربیت کی اہمیت کیا ہے۔ آقا کریم فرمایا کہ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، فرمایا تم میں سے ہر ایک اپنے گھر کا نگران ہے اور ہر ایک اپنے گھر کا حکمران ہے، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، اور کل قیامت کے دن تم سے تمہارے گھر والوں کے متعلق پوچھا جائے گا کہ ان کو تمہارے ماتحت کیا تھا، تمہاری اولاد تھی، تم نے ان کی تربیت کتنی کی ہے اور کس طریقہ سے ان کو دین کی راہوں کا مسافر بنایا ہے۔ تو یہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کی تربیت کریں اور ان کو اچھا ایک معاشرے کا فرد بنائیں۔ جیسے ایک مالی درخت، وہ پہلے چھوٹا سا پودا ہوتا ہے، اس کو پھر کھاد دیتا ہے، وقت پہ پانی لگاتا ہے، پھر جب درخت بڑا ہوتا ہے تو اس کی کانٹ چھانٹ بھی کرنا پڑتی ہے، کچھ شاخیں کاٹنی پڑتی ہیں، کچھ شاخیں اوپر جاتی ہیں، اور پھر اس کو دیکھ کر بھی لوگ جو ہے وہ حظ محسوس کرتے ہیں کہ یار یہ اس کا مالی اچھا ہے، جس نے اس کو تراشا اچھا ہے، اس کی کانٹ چھانٹ اچھی کی ہے۔ پھر جب وہ بڑا ہو جاتا ہے پھر اس کو پھول لگتے ہیں، پھر پھل لگتا ہے، تو یہ ایک بڑی پروسیس کے بعد وہ پھل جو ہے وہ ہم تک پہنچتا ہے۔ تو بس یہ ہم والدین جو ہوتے ہیں وہ ایک مالی کی حیثیت رکھتے ہیں کہ وہ اپنے بچوں کی اس انداز کے ساتھ کانٹ چھانٹ کریں کہ ان کا بچہ شجر سایہ دار بن جائے، کہ لوگ اس کے پاس بیٹھ کے سکون اطمینان محسوس کریں اور لوگ تعریف کریں کہ اس کی تربیت اور اس کو اخلاق کی اچھے انسان نے سکھایا ہے۔ تو یہ ذمہ داری ماں باپ کی ہے، یہ ذمہ داری والدین کی ہے۔